अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر تكن خير له وإن أصابته ضراء صبر تكن خير له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ تعزیتی مجلس ہے. اللہ کی نسبت سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و صفات اور کلمات کو بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائے اس کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں کسوٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے عالم کو ایک ایسا عالم بنایا ہے کہ یہاں ہر ایک آزمایا جاتا ہے. جگہ آزمانے کی ہے، دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں تاکید در تاکید فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر پیدا کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک مرا پیدا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جی ان ناگوار حالات میں، ان سختیوں میں جو آدمی اللہ کے لیے برداشت کر لے اس کو آپ بشارت سنا دو. کون ہے وہ جو ناگوار حالات میں ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں؟ کیا بشارت سنا دیں؟ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں،
آل اولاد میں، عہدے وزارت میں، تو کیا کر لیتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اے اللہ جو کچھ ہے سب آپ کی ملکیت ہے، آپ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو مالک ہے اس کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں وہ تصرف کرے۔ آپ لوگوں نے مشورے سے مینانہ یہاں لگایا، یہ آپ کا اختیار تھا، داخلہ طریق، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے۔ اب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، اس کی عقل تسلی پر آمدہ ہوتی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کی طبیعت بھی کہتی ہے کہ مالک اللہ ہے، بس اس نے جب چاہا زمین کے اوپر رکھا، جب چاہا زمین کے اندر بلا لیا، جب چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا، جب چاہا عہد الستو میں رکھا۔ مالک کو اختیار ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جتنے روئے زمین پر باقی ہیں ان سب کو بھی لوٹ کر کے وہاں جانا ہے جہاں اگلے چلے گئے۔ بس اس آیت کریمہ کی مختصر طور پر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں نے ترجمہ پیش کیا، ترجمہ مفہوم والا کیا تھا، اب اسی کی تشریح دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو قیامت تک کی نسل انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب بنایا ہے، مارگ درشن، یہ مارگ درشی کا ہے، اس سے راہیں ملتی ہے، اس سے سوجھ بوجھ نصیب ہوتی ہے۔ انسان میں مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، ہر ایک میں عقل ہے، ہر ایک کو اللہ نے طبیعت دی ہے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اسی لیے انسان غذا کھاتا ہے، ناجائز ناپاک چیزیں نہیں کھاتا ہے، یہ اس کی عقل اور اس کی طبیعت فیصلہ کرتی ہے۔ تو کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے اس میں تاکید در تاکید فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کو آزمانے کی جگہ بنایا ہے، کسوٹی کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ امتحان کا لفظ سن کر آدمی کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ امتحان کون لیتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کتنے میں ہے، انٹرویو ہوتا ہے۔ کیوں؟ معلوم کرنے کے لیے کہ جو میں کام اس سے لینا چاہتا ہوں اس کی صلاحیت اس میں ہے کہ نہیں۔ انٹرویو ہوتا ہے ہر ایک میں۔ ہندوستان کی گورنمنٹ عجیب ہے، بغیر ایس ایس سی کا ایگزام دیے ہوئے دوران پاس کر کے 11ویں میں داخل کر دیے، کہا کہ سب 10ویں پاس، پریکشا دینے کی ضرورت نہیں، 11ویں میں سب کا داخلہ۔ اب 160 اسکولوں کی آوک ہو گئی، جن کو ایڈمیشن میں بچے پورے نہیں ملتے ہیں ان کے لیے بھی بولم بول ہو گیا، سب کا فائدہ ہی فائدہ۔ اب تک جن کی فیسیں نہیں آئی تھی ان کے لیے بھی 67 وصول کرنے کے موقع نصیب ہو گئے۔ خیر، ایک داخلہ بغیر امتحان کے کلاس دے دیے۔ 10ویں میں ایس ایس سی کا بورڈ کا ایگزام بھاری ہوتا ہے، اس میں کامیابی پر ٹکاواری پر 11ویں میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ کالج کے اندر 11 12 میں تعداد نہیں ملتی، لیکن اب تو سب میں فل ہو گیا، کہیں ایڈمیشن کی جگہ نہیں۔ تو امتحان ہوتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے۔ کیوں؟ استعلام مقصد ہے۔ کیا مطلب؟ انٹرویو لینے والے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیسا ہے، میں جو چاہتا ہوں گریڈ یا میں جو اس سے خدمت لینا چاہتا ہوں اس کی اہلیت اس میں ہے کہ نہیں، اس کی استعداد، لائقات، صلاحیت اس میں ہے کہ نہیں، وہ جانتا نہیں ہے۔ نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے عربی میں استعلام کہتے ہیں۔ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی جانکاری لینا چاہتا ہے، اس لیے امتحان ہے، انٹرویو ہے، پریکشا ہے۔ اور کون لیتا ہے؟ اللہ عز و جل، جس کی صفت کیا ہے؟ علیم ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ علام ہے۔
اس کی صفت کیا ہے؟ علام الغیوب ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ یعلم السر و اخفی. وہ علیم ہے، بہت جاننے والا. علام الغیوب ہے، بہت 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 غیب کا جاننے والا. میں نے ترجمہ بدلا، علیم جاننے والا، علام بہت 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 جاننے والا. لفظ بدلنے سے معنی قرآن میں بدل جاتا ہے. علام الغیوب یعلم السر و اخفی، انسانوں کے ابھی کے بھید بھی جانتا ہے، اور قیامت جس آخری انسان پر قائم ہوگی اس کے دل میں اس وقت جو خیال پیدا ہوگا میرا اللہ ابھی جانتا ہے. جب وہ اتنا جانتا ہے تو اس کو ایگزام لینے کی کیا ضرورت؟ استعلام تو مقصد نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ مخلوق والا عقیدہ خالق کے ساتھ آدمی رکھے تو آدمی کافر ہو جائے. اللہ تو علام ہے، اللہ تو علیم ہے، اللہ تو یعلم السر و اخفی ہے. تو وہ تاکید در تاکید در تاکید کہتا ہے امتحان ہوگا. امتحان بغرض استعلام نہیں ہوگا، بلکہ کیسے ہوگا؟ پھر کیوں امتحان ہوتا ہے؟ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے انسان میں جواہر رکھے ہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں اور کائنات میں جتنے انسان ہیں ہر ایک میں جوہر ہے، جواہر ہوتے ہیں. ہیرا غذائی سے قیمتی بنتا ہے، سونے کا میل پگھلانے سے قیمتی بنتا ہے. چاندی کے دھاتوں میں میل ہوتا ہے، جب وہ کان سے نکلتا ہے انسان کی عقلیں مانتی ہیں کہ چاندی کو دھونی پڑتی ہے، سونے کو دھونا پڑتا ہے. ٹھیک اسی طرح ہیرے جواہرات کو دھونے پڑتے ہیں. اسی طرح اللہ جب کسوٹتا ہے تو اندر میں جواہر رکھے ہیں. سونا پگھلایا جاتا ہے، وہ کسی محبوب یا محبوبہ کے گلے کا ہار بنتا ہے، کسی کے ہاتھ کی کنگن بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے. ایک حالات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اس کے اندر کا جوہر کھلا. جب وہ میلا تھا، جب وہ اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی تب تک اس کی قیمت نہیں لگائی گئی، اور جب اس کی صفائی ہو گئی اب اس کی قیمت لگائی گئی. انسان میں اللہ نے جواہر پیدا کیے ہیں. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر بھی حاضر ہوا، ابو لہب بھی حاضر ہوا. ابو لہب برباد ہوا، ابو بکر کامیابی سے ہمکنار ہوئے. بلال حبشہ کا وہ بھی داخل ہوا، اور ادھر عاص بن وائل بھی داخل ہوا. عاص بن وائل ناکام ہوا، بلال کامیاب ہو گئے. جواہر خدا نے رکھے ہیں اندر میں. مجھ میں صبر کا جوہر ہے یا مجھ میں شکر کا جوہر ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بغیر آزمائش کے پتہ نہیں چلے گا. پھر اللہ مال دیتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ یہ اونچا اونچا چلتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوا ہے، اس میں بڑائی پیدا ہوئی ہے، اس میں دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا. مال دیے بغیر تو یہ جوہر کھلتا نہیں ہے. اب اللہ مال دے کر کے اندر کی طاقت کو کھولتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ مصیبتیں دے کر کے بندے کے اندر کے حالات کھولتا ہے. اندر کے حالات جواہر ہیں. نعمتوں کے باب میں یہ بھی ایک اللہ کا دستور ہے کہ امتحان کم ہوتا ہے، مصیبتوں کے باب میں امتحان زیادہ ہوتا ہے. سوالات انبیاء اور 313 رسول میں داؤد اور سلیمان اور ایوب، ان انبیاء کے حالات اگر آپ پڑھیں گے یہ نعمتوں سے آزمائے گئے. ان میں داؤد اور سلیمان تو صرف نعمت سے، ایوب پہلے نعمت سے پھر مصیبت سے آزمائے گئے. تو اللہ اندر کے جواہر کھولنا چاہتا تھا. جب حضرت ایوب کو نعمت دی، بہت نعمت، باغات، چشمے، کنویں، کھیتیاں، اولاد، سب کچھ، اللہ نے تعریف کی، نعم العبد، میرا بندہ ایوب کتنا اچھا ہے. تو شیطان نے کہا یہ سب کچھ دیا ہے تو وہ تو تیرا شکرج کرے گا نا. اب اللہ کو معلوم تھا کہ میرا ایوب نعمتوں میں شکر گزار ہے تو مصیبتوں میں صبر بھی کرے گا. شیطان کو بتانا تھا.
وہ جواہرات سے واقف نہیں تھا. امتحان ایوب کا اللہ نے لیا. ساری اولاد مر گئی، سارے باغات خشک ہو گئے، سارے چشمے ویران ہو گئے، سارے جانور مویشی تباہ برباد ہو گئے. جسم میں بیماری لاحق ہوئی، بہت بڑی بیماری. اب اللہ نے صبر سے آزمایا. لیکن یاد رکھو مصیبت سے امتحان ٹائمپریری ہے، لیمیٹیڈ ہے. جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے آٹومیٹک مصیبت ختم ہو جاتی ہے. چاہے آپ علاج کرے یا نہ کرے، چاہے آپ برداشت کرے یا نہ کرے، اللہ کسی بندے پر ہمیشہ مصیبت جمع نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کسی بندے پر ایک تکلیف ڈالتا ہے تو اس کے بعد 2 سہولت کا وعدہ قرآن میں ہے. سورہ علم نشرہ کے بابت ایک عربی شاعر نے کہا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. اس میں اس نے یوں کہا ہے جب تجھے مصیبت پہنچے، جب تجھ پر حالات آئے، جب تیرے پر ناگواریاں آ جائے تو سورہ علم نشرہ پڑھا کرو. اس میں غور و فکر کیا کرو. کیسی ہی مصیبت پہاڑ کے مقابلے میں بھی اٹل ہے. 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھو، آٹومیٹک وہ مصیبت ختم ہو جائے گی. یا اللہ آپ میں وہ جوہر پیدا کرے گا کہ آپ مصیبت کو اللہ کی لونڈی مانیں گے، غلام مانیں گے، اور اللہ کو خالق اور مالک مان کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے. قرآن سے علاج میں فائدہ یہ ہے آپ کا عقل اور آپ کی طبیعت سلامت نہیں جائے گی. اس لیے قرآن سے علاج کرو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. بڑا پیارا انداز ہے اللہ کا. ہم قرآن میں وہ اتارا کرتے ہیں، انزلنا نہیں کہا، وَنُنَزِّلُ نَزَّلَ يُنَزِّلُ تنزیل. اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا ہم قرآن میں وہ اتارا کرتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ، جس میں شفا بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے. ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اسی کا ترجمہ میں نے کیا کہ 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھو گے آپ کا قلب اور ضمیر مطمئن ہوگا. مصیبت تو بہت خطرناک ہے، میرے برداشت سے باہر ہے. حالات تو بہت خطرناک ہے، میرے برداشت سے باہر ہے. لیکن حالات کا اتارنے والا میری ماں کی ممتا سے کروڑوں درجہ زیادہ رحمت کا مالک ہے. اس نے ضرور میری اصلاح کے لیے یہ حال مجھ پر ڈالا ہے. اس کا نفس کنٹرول میں رہے گا، اس کی طبیعت کنٹرول میں رہے گی. ورنہ حالات میں انسان زبان سے نازیبا کلمات نکالتا ہے اور خدا نخواستہ اس حالت میں موت ہوئی تو ایمان گیا. زندگی کیسے نکالی اور موت پر ایمان ختم ہو کر کے جاتا ہے آدمی. تو پہلی بات دنیا آزمانے کی جگہ ہے. ہر ایک آزمایا جائے گا اور سب سے زیادہ آزمائش ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء بہت آزمائے گئے، پھر نبی سے جو عشق اور محبت میں جتنا اونچا درجہ رکھے گا، نبی سے جو عشق اور محبت میں جتنا اونچا درجہ رکھے گا، اتنی بڑی آزمائش کے اندر اللہ اس کو مبتلا کرے گی. کیوں؟ یہ عاشق نبی ہے، یہ فدائی نبی ہے، یہ عاشق ہے، یہ محب نبی ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا کمال رکھتا ہے. بھائی ادھر جگہ خالی ہے، پیچھے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ، آگے آگے تھوڑے آگے. تو اللہ امتحان کرتے ہیں. مقصد استعلام نہیں، اندر کے جواہرات کھولنا ہے. جوہر صبر کھلتا ہے، جوہر شکر کھلتا ہے. اس لیے اللہ امتحان کرتے ہیں. کیسے امتحان کریں گے؟ خوف ڈالیں گے. کیسا خوف؟ ہر ایک نے آزما لیا، ہر ایک کو اللہ نے یہ ٹائم دے دیا، ٹیسٹ دیا ہے، نہ معلوم کیا رپورٹ آئے گا. یہ چیز کیا تھی کیا ہے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. اس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں. نام دیا کورونا، حقیقت میں کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ہم آپ کو قرآن اور سنت سے سمجھاتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم آپ کو قرآن اور سنت سے سمجھاتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آزمائش ہے. اس میں اللہ آزماتا ہے. جیسا گناہ ویسی سزا. دیکھو جب زمین میں زنا پھیلتا ہے, زنا, روزیوں سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. جب زمین میں مال کے حقوق سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں, اللہ قحط میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے. جہاں کا جیسا گناہ وہاں کی اللہ کی ایسی سزا. لیکن ہر گناہ پر اللہ سزا نہیں دے گا. اگر اللہ ہر گناہ پر پکڑ کر لیا کرے, قرآن میں ہے ما ترک علی ظہرہ من دابہ, تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا. اللہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر گناہ پر پکڑ کرے تو یہ اس کی حکمت کے خلاف. اور جب آتا ہے اللہ کا عذاب تو انسانوں پر ہی نہیں, جانوروں پر, پرندوں پر, حشرات الارض پر, کائنات کی ہر مخلوق مرتی ہے, ہر مخلوق پریشان ہوتی ہے. تو خاص خاص گناہوں پر خاص خاص عذاب ہیں. اس کو قہر خداوندی سمجھو, اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی چیز سمجھو. پہلے لوگوں کو کہیں کہیں کینسر ہوتا تھا, یا پکشگھات یا ٹی بی ہوتی تھی, یا کونگو یا لاعلاج بیماری ہوتی تھی. تو ٹیسٹ دیا ہے, اس وقت سے ٹینشن آتا تھا کیا رپورٹ آئے گا, کیا رپورٹ آئے گا. اور ابھی کورونا کا ٹیسٹ دیا ہے, اس کے بعد اگر رپورٹ پازیٹیو آ گیا, لیکن پازیٹیو کا مطلب بھی یہ نہیں سمجھا ہے, نگیٹو کا مطلب بھی یہ نہیں سمجھا, اس کے بعد سے سمجھتا ہے کہ اب میں سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. خیر اگر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ اس کے لیے نعمت ہے. لیکن انسان پر خوف یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. پہلے کینسر کے ٹیسٹ میں رپورٹ آنے پر اتنا خوف نہیں تھا جتنا خوف یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. آیت سمجھ گئے کیسا بھاری خوف. چلو گھر میں اس کی موت ہو گئی, اس کو پازیٹیو, یہ بھی مرے, اور ہوا بھی. میں نے میری آنکھوں سے وہ منظر دیکھے 1.5 مہینے میں. ماں مری, ہفتے کے بعد خدمت کرنے والا بیٹا بھی مر گیا. ایک گھر میں بہن کا انتقال ہوا, بھائی بھی انتقال کر گیا, چاچی بھی انتقال کر گئی. ایک ایک گھر میں ابھی کل تک 4 بھائی کا انتقال ہو گیا. 8 دن میں 4 بھائی, بڑی عمر, گھر صاف ہو گیا. بہت موتیں, تقریباً اپنے معاشرے میں 125 سے 150 موتیں ہوئی. برادران وطن کو چھوڑ کر ایک شہر کا حال یہ ہے, کثرت سے موتیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اچھا کیسا بھاری, اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں. جس کو پازیٹیو آ گیا اور بہت بھاری اسٹیج, اب 100% اس کا جو ہے روگ پھیل گیا ہے, تو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ہمارے یہاں تو اچھا ہے الحمدللہ, اسلام ہے نا, ایمان ہے, دین ہے. ورنہ کروڑوں پتی کو ایسے بھی حالات ہیں جن کے پکے رپورٹ ہیں ہمارے ہی گاؤں میں کہ 5,000 روپے کا بھنگی کے 5 آدمی بلا کر کے کروڑ پتی کو جلایا, اور گھر کے خاندان کا ایک آدمی بھی پرکھا نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرو, پڑھو الحمدللہ, سب پڑھو الحمدللہ. ایمان دیا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, یہ نعمت ہے. جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں, غسل بھی دے رہے ہیں, قبر میں اتار بھی رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے کئیوں کو قبر میں اتارا, کئیوں کی جنازے کی نماز پڑھائی, کئیوں کو غسل بھی دیے. الحمدللہ آپ کے سامنے سلامت ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کیسا خوف. میں نے 3 رات 4 رات, آج چوتھی رات گئی. ایک آدمی کو وائرس میں دیکھا, یہاں سے پیر کاٹ دیا ہے, اور رات کو اتنی بدحالی میں وہ پریشان ہے. میری عمر کا جوان تھا, 1.5 عمر کا. اللہ اکبر. وہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم خدا کے گھر میں 48 کلاک میرے سر میں سے درد نہیں گیا. کمپاؤڈر بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے, اب وہ پیر کٹا ہوا یوں ہی ہلا رہا ہے بیڈ پر. اس کو ڈاکٹر کہتا ہے سیدھا کرو, سیدھا کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو کیا تکلیف ہے, اور کل کا رپورٹ یہ ہے کہ اب یہاں سے کاٹنے کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن جب امت میں عملی طور پر دیکھتے ہیں, یقین میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں.
क्या खौफ। तकरीबन अभी 7 हॉस्पिटल में हमारे मांगरोल के काफ़ी दर्दी कोरोना के जूनागढ़ में 7 हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं। घर घर में परेशान, घर घर में इलाज मुआलजा। जो चीज़ कभी नहीं सोची थी, कैसी कैसी आजमाइश। मैंने एक आपको दाखिला दिया, कसौटी की जगह है, इम्तिहान होगा। खौफ से आदमी वायरस में यही समझता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन खौफ करने की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह की तरफ से आया है। मुझे उसमें हुक्म है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ूं, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही अल्लाह मेरा काम बनाएगा। ये दुआ है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और मेरा काम अल्लाह ही बनाएगा। आया है उसकी तरफ से, वो उठाएगा, उसके अलावा किसी की ताकत नहीं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस को नैनवा से निकाल कर समंदर में खुदा की ज़ात ले गई, कश्ती में सवार किया और कश्ती में सवारी के बाद खुदावंद कुद्दूस ने नून या हूद को हुक्म दे करके यूनुस के दिल में दाइया पैदा करके कश्ती से कुदका लगा करके जो खुदा की ज़ात मछली के मुंह को फाड़ करके खुदा यूनुस के लिए अंदर जगह देकर 40 दिन 40 रात के बाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की बरकत से जो खुदा बाहर ले आ सकता है, वही अल्लाह कोरोना की मुसीबत से नजात दे करके बाहर लाने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। कुरान समझो, ये हमारे लिए नसीहत है। तो कभी किसी को बुखार आया या मजमे में से किसी को, तो ये किस्सा ध्यान में आया ध्यान में। हम मुज़ाकरा करने के लिए आए, जब हालात आए तो कुरान में गौर करो। मेरा रब बड़ा शफीक है, बड़ा मेहरबान है, बहुत रहमदिल है, वो किसी न किसी राहत के लिए मुझ पर मुसीबत डाली है। और दूसरा तरीका खौफ वल्जू, भूख मरे से इम्तिहान होगा। अभी वावाजोड़ा आया, घर में सब कुछ होते हुए पानी नहीं है, घर में सब कुछ होते हुए पानी नहीं। देखो दरख्त का गिरना, काफ़ी वक्त तक लाइट का न रहना, ये मुसीबतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घरों में लोगों का था है, लेकिन ये है कि मौजूद वक्ती तौर पर आदमी हालात में परेशान होता है। हालात आए, भूख मरे से अल्लाह ताला इम्तिहान करते हैं। वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समारात, मालों में कमी हो जाती है। इस बगीचे में इतने मन निकलेगा और उसी हिसाब से अंदाजा करके पैसे चुकाए थे। अब कुदरत के अज़ा फताफ़ अलैहा ताइफुन मिन अज़ाब रब्बिक, फताफ़ अलैहा ताइफुन मिन अज़ाब रब्बिक, आपके रब के अज़ाब का फेरा फेर गया और दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबिल नहीं हो सकी। फताफ़ अलैहा ताइफुन मिन अज़ाब रब्बिक, कहाँ का साइंस बता रही थी, टेक्नोलॉजी कहाँ काम करती थी, और खुदा के अज़ाब के फेरे ने कहाँ फेरा फेर लिया कि इंसानों की जो है जहाँ तैयारियाँ थी उससे और अवर साइड में वो अज़ाब का फेरा फेर गया। और क्या हो गई मिनटों में, जो करोड़ों के आसामी थे, जो करोड़ों के आसामी थे, खरबों के आसामी थे, वो बेचारे रोड पर आ गए। इसी को कुरान बयान करता है। अल्लाह अपनी कुदरत समझाता है कि ओ गाफिल इंसान, सब कुछ तू नहीं है, सब कुछ तेरा रब है। तू तो था नहीं, मैं तुझे ले आया और ये सब कुछ मैंने तुझे दिया, निगाह मेरी तरफ रख। ये है कुरान। मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, और अल्लाह आजमाएंगे। कभी माल में कमी करेंगे, कभी फल में कमी करेंगे, जान में। हमारे एक मौलवी रिजवान थे, अजीब वाक़या आई। जलसे के दिन मौलवी साहब मस्तूरात के बेटियों का जिस वक्त फारिग हुए, अट्टा कट्टा जवान, चमकता दमकता, सेहत बहुत अच्छी माशाल्लाह। पता न चले कि ऐसा जवान भी बीमार पड़ेगा तो 6 महीने खाटले में भी अगर 3 महीने रहे तो वो सुखावे नहीं। बीवी की खिदमत, और वो भी वायरस में हमल से, और ऐसा था कि इसके बचाव की कोई शक्ल नहीं। वो भी आलिम है, ये भी आलिम। बीवी की खिदमत का हक अदा कर दिया। उसकी मौत मुकद्दर में थी, इसकी ज़िंदगी नसीब हुई थी। वो मौत के मुंह में से इज्जत पाली।
اچھا یہ بیٹی دو حال سے گزری، ایک جگہ سے طلاق پائی، ایک بیٹی لے کر آئی، دوسری جگہ بیٹی ہے اور اب بیٹے کی امید تھی، بیٹے کا باپ قبر میں سو گیا مولوی رضوان، اور بیٹی جو ہے بیوی موجود ہے، اور اللہ نے ان کو کل لڑکا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید۔ وہ زندگی کے نقشے میں موت پیدا کرے گا، وہ موت کے نقشے میں زندگی پیدا کرے گا، کل یوم هو فی شان، جس پر امیدیں وابستہ۔ اچھا 4 بھائی گھرانے کے، ایک بھائی کے گھر میں نرینہ اولاد تھی، باقی 4 یا 3 بھائیوں میں کسی بھائی کی اولاد میں لڑکا کوئی نہیں، یہ ایک مولوی رضوان لڑکا تھا، اور اللہ نے اس ایک کو بھی اٹھا لیا۔ دنیا دارالامتحان ہے، آزمانے کی جگہ ہے۔ وبشر الصابرین، ترجمہ کرتا ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا مطلب؟ صبر کرنا، صبر کسے کہتے ہیں؟ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، الصبر ضبط النفس اما یکرہ النفوس۔ کیا مطلب؟ طبیعت کے خلاف جو ناگوار حالات پیش آئے، طبیعت پر جو ناگواریاں پیش آئے، آدمی اس پر کنٹرول کر لے، اس کا نام صبر ہے۔ شورٹ ترجمہ کیا میں نے، طبیعت کے خلاف ناگوار حالات جتنے بھی پیش آئے کنٹرول کر لے آدمی، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں، طاعت کا صبر، معصیت سے اجتناب پر صبر، اور عزیز قریب کی موت پر صبر۔ اللہ کے اوامر پورے کرنے پڑے، آدمی کو صبر کرنا پڑے، بھاری لگتا ہے لیکن برداشت کرو۔ اللہ نے منع فرمایا یہ مت کرو یہ مت کرو، اس سے رکنے میں آدمی کی لت پڑ گئی ہے، پھر اس سے رکنے میں باز آنے میں صبر کرنا پڑے۔ دوسرے نمبر کا صبر، باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے کے لیے صبر، ماں کا انتقال ہو گیا بیٹے کے لیے صبر۔ کل ہمارے یہاں 4 موتیں ہوئی، ایک نماز جمعہ کے عین موقع پر ایک ماں کی موت ہوئی، عجیب موت۔ پہلے بیٹیوں کو بلایا، اپنے پاس جو تھا، یہ داگینہ، یہ لاڑیاں تیرا، یہ کڑلیاں تیری، یہ چوڑیاں تیری، عجیب۔ اس بیٹے کو بلایا، اس کو بلایا، ایک کورونا کے مرض میں تھا، شفا یاب ہوا تھا، عرب میں تھا، کہا اس کو بھی بلا لو۔ اب اس کی بھی ملاقات، شوہر کی، بیٹے بیٹیوں کی، سب کی ملاقات کے بعد 1:45 کے درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر الوداع ہو گئی۔ کوئی جھگڑا باقی نہیں رکھا، اپنے داگینے بھی اتار کر زندگی میں بیٹی کو بلا کر اس کو داڑیاں دے دیا، اس کو کڈلیاں دے دی، اس کو چوڑیاں دے دی۔ کل کا واقعہ ہے، ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں، ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بڑی عجیب۔ گھر میں کوئی عالم حافظ اولاد نہیں تھی، ہماری طرح تھے سب بیٹے بیٹیاں، لیکن بھولے بھالے انسان کی موتیں بھی عجیب آیا کرتی ہیں، عجیب۔ کل کا واقعہ، اللہ کے نیک بندے دنیا سے کس حالت میں رخصت ہوتے ہیں؟ وبشر الصابرین، تو ناگوار حالات آئیں گے، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آئے گی، ناگوار حالات میں کنٹرول کرنا کیسے نصیب ہوگا؟ قرآن دیتا ہے، ناگوار حالات میں صبر کیسے نصیب ہو تم کو؟ کچھ نہیں، اتنا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ موت پر سمجھتا ہے۔ ہم نے گھر میں ویراول جانے کے لیے کام پر جانا ہے، گاڑی تیار ہے، اب گھوڑی پر رکھی تھی اسٹینڈ پر، نیچے اتارا دیکھا پنچر۔ پڑھا کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں پڑھا، یہاں بھی پڑھو۔ صحابہ اپنے جوڑے کی وادڑی ٹوٹ جاتی تھی تو پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ کا عمل۔ صحابہ اللہ سے مانگتے تھے، گھر میں اگر نمک کم ہو جاتا تھا اللہ سے مانگتے تھے، یہ مصیبت ہے۔ کیوں؟ ارے یار وادری ٹوٹ گئی ہے تو جوڑا پہن کر چلوں گا کیسے؟ سلیپر کی پٹی ٹوٹ گئی ہے ہوائی چپل کی تو چلوں گا کیسے؟ یہ مصیبت نہیں،
ہر مصیبت پر آدمی کیا پڑھے؟ انا للہ. کیا مطلب اس کا؟ انا للہ. اللہ یہ فرماتے ہیں تم سب میرے ہو، اللہ کی ملکیت ہو، تم سب اللہ کی مملوک، اللہ مالک. آپ مالک ہیں اپنے کپڑوں کے، آپ مالک ہیں اپنی گھڑی کے، آپ مالک ہیں اپنے گھر کے مستورات کے داگینے کے. آپ کے گھر میں تجوری ہے، کباٹ ہے، آپ کپڑے نیچے رکھتے ہیں، قیمتی سامان اوپر رکھتے ہیں، پھر اندر لوکر ہے، پھر اندر چور خانہ ہے، اس میں آپ زیور رکھتے ہیں. کیوں؟ آپ زیور کے مالک ہیں. کیوں آپ کپڑے کے ساتھ نہیں رکھتے؟ میری مرضی، چور چوری نہ کرے، چھوٹے بچے غفلت نہ کر لے، رمق نہ سمجھ کر کے سونے سے کھیلنے نہ لگے، اور اس کی عقل محدود ہے، وہ نقصان میں مبتلا کر دے گا. آپ کو اتھارٹی ہے نا، آپ مالک ہیں. ایک چیز کو آپ نے لوکر میں رکھا، ایک چیز کو آپ نے چور خانے میں رکھا، ایک چیز کو آپ نے کمٹ میں رکھا. وہ اللہ مالک ہے. جب چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا، جب چاہا دنیا کے پیٹ میں لے آیا، اور جب چاہا قبر کے پیٹ میں رکھ دیا. کیا مالک کو اتھارٹی نہیں ہے؟ اللہ مالک ہے، اس کو اتھارٹی ہے. اس میں غم غصہ کس بات کا؟ انا للہ. ملکیت سب اللہ کی ہے، اور مالک کو ملکیت میں ہیرا پھیری کا حق ہے. اچھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو کتنے ہی صبر نفس کے خلاف حالات پر واویلا مچا لے، بے صبری کر لے، کنٹرول باہر ہو جاوے، تو کر کیا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو گیا وہاں تجھے بھی جانا ہے. اس کو جہاں چھوڑ کر آئے نا، وہاں ہم سب کو جانے کا ہے. جانا ہے، ہر ایک کو قبرستان جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے. جانا تو وہی ہے، البتہ وہ کچھ دیر پہلے چلا گیا، ہم کچھ دیر بعد میں چلنے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب اس کی طبیعت کہے گی کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم کو بھی جانا ہے، تو بڑی اس میں غم کیا کرنے کا. ہاں لیکن انسان تھا، اور انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے، ساتھ میں رہتے ہیں ایک انسیت ہوتی ہے، اور جب الگ ہو جاتے ہیں تو یادیں آتی ہیں. تو یادیں آئے گی، اس کی جدائی کے صدمے پریشان کریں گے. ایک نوجوان بیٹی چلی گئی، اس کا شوہر مانسک جیسا ہو گئے، گھر میں بچے بچیاں، کسی کی شادی کی تاریخیں لی ہوئی تھی، وہ جوان چلے گئے، اور ماں باپ کا توازن ختم ہو چکا، بے صبری ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تسلی کے کلمات کوئی نہیں. ان مجالس سے مقصد تسلی کے کلمات، اور جیسا غم ویسی صبر. اسی لیے یہ مجلسیں ہوتی ہے، اور ان مجالس سے زبردست فائدہ ہے. ہمارے حافظ مولانا اسلم صاحب کے والد صاحب جوار رحمت خداوندی میں چلے گئے، اور یہ مجلس رکھی. اس مجلس کے نتیجے میں یہ کہنا سننا ہوا. اب اتنی بڑی جو ہے آبادی اور اس مجمع کے دماغ میں یہ باتیں آئی، تو جب حالات آ گئے، جان میں، مال میں، عزت میں، آل اولاد میں، آدمی برداشت کر لے، کنٹرول سے کام لے لے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھو یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا پڑھنے سے 50% تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا صدمہ ختم ہو جائے گا. پھر باقی 50% میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کے پڑوس والے ہیں. حضرت جعفر کے گھر موت ہوئی، آقا نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر الطعام فإن أصابتهم المصیبہ. ارے جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. دیکھو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں چولہا، جس کے گھر میں موت ہوئی اس کے لیے چولہا جلانا حرام ہے. لیکن آدمی اپنی مصیبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ پکانے کے سوچ کے کس کو پڑتے ہیں. اس لیے کہا اے محلے کے لوگوں، ان کے گھر ان کا اور ان کے مہمانوں کا کھانا بنا کر پیش کرو. اور یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، لا یحد علی میت فوق ثلاث، کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. 3 دن تک سوگ مناؤ، 3 دن سے زیادہ نہیں. ہاں بیوی ہے اپنے شوہر کی جدائی کے صدمے میں موت پر 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے گی، لیکن یاد رکھو گھر کا مطلب یہ نہیں کوٹڑی میں پیک کر کے مت رکھنا. پورا گھر ڈیلی سمیت اس بیوہ کے لیے عدت گزارنے کی جگہ ہے. گھر کے 6 کمرے 8 کمرے پوری بلڈنگ ہے، پورا کمپاؤنڈ ہے. اس پورے کمپاؤنڈ میں یہ بیوہ عورت رہ سکتی ہے. ایک کوٹڑی میں پور کر کے ظلم مت کرنا.
کوئی ایسے ظلم کا معاملہ نہ کرے. ہاں البتہ پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، شوہر کے گھر میں اس کو رہنا پڑے گا، شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی. علاج معالجہ کے لیے مقامی طور پر ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو جا سکتی ہے. کوئی سرکاری کام آ گیا جس میں بڑا نقصان ہے، اگر اس کے کاغذات پر ڈاکیومنٹ پر سگنیچر کے لیے ضرورت پڑتی، کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو اور ضرورت پڑتی ہے تو وہ جا سکتی ہیں. شوقیہ نہیں، اچھا کسی عزیز قریب کی موت پر بھی نہیں جا سکتی. یہ اسلام کا ضابطہ اور قانون ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جب صبر کر لے گا، دعا پڑھ لے گا، خالی دعا پڑھ لے گا. اولئک علیہم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات جمع کا صیغہ ہے. بہت رحمتیں اتر جائے گی اور اللہ کی طرف سے نرمی آ جائے گی. نفس کنٹرول کر لے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں 11:15 کا وقت ہے. میں نے روایت پڑھی تھی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ترازو کا پلڑا پورا ثواب سے بھر جاتا ہے، اور مومن کے اعمال کو جس پلڑے میں تولا جائے گا وہ 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا. اور ایک سبحان اللہ ترازو کے ایک پلڑے کو بھر دے گا. ایک سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ترازو کا پلڑا بھر گیا. ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا ترازو کا پلڑا بھر گیا. یا سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کے پڑھ لو تو بھی یہی سبب. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. صدقہ یہ دلیل بن جائے گا. لہذا میرے بھائیوں صلوات نصیب ہوگی. صبر کریں. باپ تو چلا گیا، اولاد میں حافظ عالم چھوڑا. جتنی نیکیاں یہ کریں گے ان کے باپ پر رحمتیں برابر اترتی رہے گی، چاہے ایصال ثواب کی نیت کرے نہ کرے. ہم گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ایصال ثواب کے لیے نیت کے ساتھ، یہ نیت نہ بھی کرے، ہر نفل کام کا ثواب، ہر فرض عمل کا ثواب جتنا ان کو ملے گا ان کی قبر میں باپ کو بھی ملے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر گھر میں ایک کم از کم ایک حافظ عالم ہو تاکہ گھرانے کی مغفرت ہو. مدرسے شروع ہو چکے ہیں، مقامی طور پر بھی لحاظ کریں اور خیال کریں. خیال کر کے طبیعتوں کا لحاظ کر کے بچوں کو پڑھائیں. گھروں میں معتر بھی پڑھائیں، اساتذہ بھی پڑھائیں. سختیاں نہ برتیں، محبت اور شفقت کا برتاؤ کر کے ان کو تعلیم دیں. عربی مدرسے بھی شروع ہو گئے. سوموار سے انشاءاللہ سریگر کا مدرسہ بھی شروع ہو جائے گا ہدایہ مشکات دورے والوں کے لیے، اور جو بڑے درجے کے بالغ طلباء ہیں حفظ کے ان کے لیے. دھیرے دھیرے تمام گجرات کے مدارس اس طرح ملک کے شروع ہوئے ہیں. یہ ترتیب ہے. ان کو گھروں میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. جو تعلیم کے زمانے کی اولاد ہے، ایجوکیشن کے، ابھی گورنمنٹ تو کیا ہے ان کے ایک نیتی نیم ہے اس پر کام کرے گی، وہ آن لائن کام ہوتا ہے. لیکن یہ علم مستوس قلوب سے قلوب میں منتقل ہوتا ہے. کسی درجے میں آن لائن بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں گائیڈ لائن کے مطابق نظام قابو میں آ سکتا ہے. لہذا ہم محنت کریں. قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے. حدیث جہاں پڑھی جاتی ہے قلب اطہر محمد الرسول اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے. جب نبی کے قلب اطہر سے کنیکشن ہو کر اللہ کے نبی سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا تو مصیبتیں دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولوی صاحب کو بھی، ان کے بھائیوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، بستی والوں کو، اور جتنے چلے گئے رمضان میں، ان سب کی نیت سے عالم میں جتنے بھی وائرس میں چلے گئے. دیکھو یہ شہید ہے. اور رمضان میں انتقال ہوا تو مغفرت بھی ہو گئی. رمضان میں انتقال ہوا تو قبر کے فتنے سے بھی بچ گئے. 3 بشارتیں، شہادت، مغفرت اور قبر کے فتنے سے حفاظت. خوش قسمت ہے. جدائی تو مصیبت ہو گئی ہمارے لیے، لیکن وہ تو کما گئے، اور اگر وہ کما گئے تو پھر ہم کو کیا رنج اور افسوس کی بات ہے. جدا تو ہونا ہی ہونا ہے وقتی طور پر. آج یہاں کل کو کاروبار کے لیے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں،
علاج کے لیے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ آ جائے گا، وہ کیا امید ہوتی ہے؟ آ جائے گا، آج نہیں تو کل 10 سال کے بعد بھی آتا ہے نا، تو ہم کو بھی وقت پورا ہونے کے بعد وہاں جانا ہے، اور جب وہاں ہم جائیں گے نا تو جتنے پہلے گئے ہیں نا سب کا میلہ قبر میں لگے گا اور سب قبر میں آئیں گے۔ یقین رکھو حدیث میں ہے۔ ابھی تھوڑی جدائی ہے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا پھر ہم جو قبر میں ڈال دیا جائے گا اور منکر نکیر کے سوال کے جواب ہو جائیں گے، پھر میلہ لگے گا۔ اچھا جتنے ہم باقی ہیں ان کے بابت یہ پوچھے گا جو پہلے چلے گئے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، تو وقتی جدائی ہے، پھر سب کو جمع ہی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماوے، ہمت نصیب فرماوے۔ ایک مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف عالم کے مرحوم مسلمین اور خصوصاً جو شہداء ہوئے وائرس میں، ان سب کے لیے، ہماری بستی کے اور عالم کے، یہ وظیفہ پڑھ کر بخش دو، انشاءاللہ سب کو ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد۔ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، تیری پکڑ بہت سخت ہے، اے اللہ تیری قدرت کو تو ہی جان سکتا ہے، تیری پکڑ کو تو ہی سمجھ سکتا ہے، تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ ہم گنہگار عاجز بندے ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے۔ اے اللہ تیری لامحدود ذات اور تیری لامحدود صفات کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ رب العالمین امتحان میں آپ اپنے فضل و کرم سے پار پاڑ دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے۔ لوگ بہت حالات میں ہیں، عجیب سختیاں جھیل رہے ہیں، گھروں میں علاج لینے والے، ہاسپٹلوں میں علاج لینے والے نارمل 8,000 سے لے کر اے اللہ زیادہ سے زیادہ ایک دن کا 50,000 چکاتے ہیں، نہیں ہیں چندہ کر کے لیتے ہیں۔ اے اللہ جو کل دینے والا ہاتھ تھا آج لینے والا ہاتھ بن گیا۔ ایک آدمی 8 لاکھ خرچہ کر کے آیا، گھر آیا دوسرے دن انتقال ہو گیا، پراپرٹی پوری برباد ہو گئی، بیویوں کے زیورات سب بیچ دیے، زندگی بچ نہ سکی۔ اے اللہ کیسی بڑی آزمائش سے تیری مخلوق مبتلا ہے۔ اے اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم تیری ذات کے بالکل لائق نہیں، یہ تیرے انصاف ہی کا فیصلہ ہے، کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ ہم نے اسباب کو ارباب بنا لیا تھا، تیری قدرت غالب آ گئی، تو نے ایمانی سطح بلند کر دی، لیکن کائنات بہت دکھی ہے۔ او درد کا دربا، او دکھ درد کا علاج، اور رب کریم تیرے علاوہ کوئی مفر نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جو چلے گئے مبارک موتی نصیب ہوئی۔ اے اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما، قبروں کو نور سے بھر دے، روحوں کو علیین میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ ہم جو باقی ہیں اے اللہ صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ جو گھروں میں علاج لے رہے، جو ہاسپٹلوں میں، ایک مریض احمد آباد سیول میں سے راجکوٹ سیول میں سے پرائیویٹ میں اپنا پیر نہ کٹے، وہاں پیر کٹ چکا، روزانہ کا 20,000 دے رہا ہے، نہیں ہے تو چندہ کر رہا ہے۔ اے رب ایسی بری آزمائش سے تو حفاظت کر لے۔
ایسی سخت آزمائی جس میں صبر جواب دے چکے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما لینا۔ یقیناً تیرا فیصلہ قبول ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ تیرا تو ہمارا تو تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ موت میں نعمت ہے، چلے گئے درجات ملیں گے، باقی یہ صبر کرنے پر ثواب ملے گا۔ اے اللہ ہمت عطا فرما، جو علاج لے رہے ہیں شفا عطا فرما، اپنے فضل سے دے دے۔ یا شافی الامراض، آپ ہی سے مانگا جاتا ہے، تیرے غیر سے نہیں، تیری طاقت سے عطا فرما دے، تیرے فیصلے سے عطا فرما دے، بے صبری سے محفوظ فرما لے۔ ہم جن کو صحت ہر ایک کو دی ہے اس میں برکت پیدا فرما دے، اس میں عافیت نصیب فرما دے، برے حال سے حفاظت فرما لے۔ پریشان حال بھائی مظلومین کی مغفرت اے اللہ ان کی فریاد رسی فرما، جو اے اللہ وبا جھوڑا کے شکار ہوئی اللہ نقصانات کے اندر انہیں صبر عطا فرما، تیری ذات سے لینے کا داعیہ نصیب فرما، تیری مخلوق ان کی طرف متوجہ ہوئی، جن لوگوں نے جو قربانیاں دی اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حاضرین کی آمین کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین اس بستی کی صبح قیامت تک حفاظت فرما، محبتیں نصیب فرما، اخوتیں نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے جذبات ہیں اس میں برکت نصیب فرما، اور اس بستی کے تمام مرد عورت بچے بوڑھے جوان ہر ایک کی نصرت فرما، مدد فرما، حفاظت فرما، ہر ایک کے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرما، علماء سے عوام کو علماء سے، جو گہرے روابط ہیں اس میں برکت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں صحابہ صدیقین شہداء اور ان مبارک اوقات میں بڑے بڑے مائے ناز علماء محدثین مفسرین ادباء شیوخ مشائخین اے اللہ چلے گئے، ان کے نیک اعمال کے سلے میں اپنے فضل و کرم سے حاضرین کے آمین کے صدقے میں دعائیں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم